اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اس کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ جو موقدہ، اس کے علاوہ سنت اور نفل. ویسے دیکھیے ہر عبادت کی صرف دو کیٹیگری ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے، فرض اور اس کے بعد نفل، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. تو نماز میں بھی فرض اور نفل، ٹھیک ہے. حج بھی ہوں گا فرض حج ہوں گا یا نفل حج کریں گا، زکات دیں گا فرض یا نفل، نفل زکات ہوگا صدقات اور خیرات. فرض اور نفل دو ہی ٹائپ ہوتی ہے. نماز میں جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو نفل ہے اس کی تین ٹائپ ہے. نفل کو تین کیٹیگری میں بانٹتے ہیں، موقدہ، سنت موقدہ اس کو بولتے ہیں، سنت اور نفل. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے نماز میں کرتے ہیں، لیکن یہ نفل کا پارٹ ہی، نفل کا حصہ ہے. تو جو موقدہ نماز ہے یا سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہم پر. تو لہٰذا اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور وہ موقدہ یا سنت نہ پڑھ پایا یا نفل نہ پڑھ پایا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرض نماز کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ نوجوان کا سوال تھا، یہاں بھی سوال آیا ہے، کیا سنت نہیں پڑھے تو فرض ادا ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہے لوگوں سے کہ جو شخص موقدہ نہیں پڑھتا اور سنت نہیں پڑھتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور موقدہ اور سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں نے خود ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا، اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کی سنت موقدہ، سمجھ لیجیے آپ ظہر میں مسجد پہنچے اور سنت موقدہ آپ کی نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو فرض نماز کا آخری قاعدہ بھی مل جائے تو سنت موقدہ پہلے پڑھو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض چلتی رہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں، سنت موقدہ پڑھنا. آپ کو لگ رہا کہ فرض کھڑی ہو گئی اور میں اتنی دیر میں امام سے پہلے سلام پھیر کے آخری قاعدے میں جا کے مل سکتا ہوں امام سے، تو وہ کہہ رہے تھے پھر سنت موقدہ پڑھو، فرض کو بعد میں ملو جا کر. بھائی یہ آپ نے ٹو مچ کر دیا، مطلب غلو بھی نہیں بولیں گے، یہ شرارت دکھ رہی مجھے آپ. یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے پھر دوسری نماز نہیں ہوتی کوئی. تو یہ کہاں سے لائے کہ موقدہ نہیں؟ ہمارے پاس موقدہ کو اور سنتوں کو اتنا امپورٹنس دیا گیا نمازوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا، آخری رکعت بھی ملی، تو پہلے یہ موقدہ کر لو. فجر میں وہی حال ہے، موقدہ پڑھتے ہیں، پہلے لیٹ آتے ہیں، موقدہ کھڑے ہوتے ہیں، معلوم امام صاحب 50 آئے تھے کم از کم پڑھائیں گے، 25 آرام سے. اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی اتنی دیر کے اندر، تو آرام سے انہوں آتے ہیں، ان کا پہلی اقامت ہوتی ہے، ایک دم آرام سے ان کی ایک رکعت میں ان کی نماز ہو کے آرام سے جا کے پھر دوسری رکعت میں مل جاتی ہے، کبھی کبھی فائدے میں. چونکہ بولے وہ وہی جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ موقدہ اتنی ضروری ہے. یہ سب بے بنیاد بات ہے. فرض ہے، موقدہ ہے، سنت ہے، نفل ہے. فرض کا بالکل اپنا مقام ہے، اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز ادا ہو گئی. جیسا آپ نے کہا کہ میں نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. آگے پیچھے کی موقدہ نہیں پڑھنے سے، سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے. اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے نہیں ہوتے اس کے فرض روزے بھی نہیں ہوتے. پھر اب کون سے سنت روزے جمعرات پیر کا رکھو پورے سال، پھر ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کے رکھو ہر بار، پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سے رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نا، حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، رکھو پھر پورے. تو آپ بولنے نہیں ایسا نہیں. پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکات نہ دے تو فرض زکات بھی قبول نہیں ہوتی، صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے، تو آپ بولیں گے نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں نمازی ویسے. ہاں بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے. جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے. میں یہ کہوں گا سنت پڑھیے بہت اچھی بات ہے، موقدہ پڑھیے اور اچھی بات ہے، نفل پڑھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے. فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہاں تک میں نے قول سنا نماز کھڑی لوگوں نے باندھا، سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہو مسجد میں، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے. لوگ بولتے استغفر اللہ، کیا نماز بولوں گی اس کی؟ نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی قبول. اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آ کے پڑھے رہنا، نماز پڑھنا، موقدہ پڑھنا، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسا ہی ایسے نماز بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا کچھ بھی نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم، اسپیشلی محلوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہو جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سب رک جانا. اور کیا سوچتے ہیں یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اس میں بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھاگنا ہے اس کی. اب آپ کھڑے ہو گئے مسجد میں تو بولے میں اب روک کے لوگوں کو نفل اور سنتیں پڑھاؤں گا. یہ سب نہیں یاد رکھیے. تو فرض ہو گئی کافی ہے، موقدہ اور اجر دیں گا، اور سنن اور اجر دیں گی، نوافل اجر دیں گی، کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے جو شخص نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور خوب پڑھتا ہے تو اللہ سے اتنے قریب ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، مانا یہ وہ ہر اچھا کام کرنے لگا. اللہ اس سے کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، مطلب وہ ہر اچھی چیز کو سننا شروع. نفل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو نفل میں سبھی آ رہی، موقدہ یہ ہو تو بہرحال نفل نماز یا موقدہ نماز یہ سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا. فرض ہوگی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ کو نیکی مل گئی. اتنی بات یاد رکھے. تو لہٰذا پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد فرض نہیں ہوتی یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. کوئی
اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹھیک، ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے ذکر کو جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی ہے۔ فجر کے اندر 4، 6، 8، 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے،
اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے. کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے. پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہوئے عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو. عید جس کو کہتے ہیں ہم تہوار، وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی ہے. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہے، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو. کہ تو اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں. چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے، تھوڑی بڑھا دیتے لوگ. عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو. تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا. میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا. اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں. ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے. تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہوا ہے، تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے. مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ، نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہو گیا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم.
ہے نا. تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں, منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں, جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں, حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے. تو کہا فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی, تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر, جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں. ہم ایک گیس کر سکتے ہیں, اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. جو پڑھ رہا اور کبھی چھوڑ رہا اس پہ لعنت ہے, جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوگا, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا, کہا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرے. تیسرا جو ہے زکات ادا کرے. چوتھا جو حج کرے. اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے. 5 باتیں فرائض میں بتائیے. تو گویا اسلام کی بنیادیں, بنی الاسلام علی 5, بنیادیں, ستون, عماد, جس جو کالم, جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد, بنیاد. تو اسلام کی بنیادیں, اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے. اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید, شہادت. اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح, نماز ہے. تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین, جس عماد, جن پلروں پر, جس پہ بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں. اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا, واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے, اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو, نماز قائم کر. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے, مسلمان بنا ہے, حق کی طرف آیا ہے, حق کی گواہی دیتی, دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے اسی دن. آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے, اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا, اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا, اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو, اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا. کئی واقعات, خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا. تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کی 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے, اس کے بعد تو نمازی بن جانا. اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے, وہ کیا ہے, صلاح, نماز قائم کرنا. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے, ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے, بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست, 2 مسلمان, 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں, ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ساتھ کسی جگہ ہے, ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو, دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ, سبحان اللہ, تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے, 2 دوست ہے, 2 بزنس پارٹنر ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ, گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا, ہے نا. صبح نکلیں گا ایمان والا, یا شام میں نکلیں گا ایمان سے, صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر, کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل, اتنے کرم, اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے, اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے. اور وہ نماز تھی جو دی گئی, اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا, ابتدائی مکی دور تھا, نماز فرض نہیں ہوئی تھی, تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے, اور 2-2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں, صبح, دوپہر اور شام میں 2-2 رکعت. صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2-2 رکعت کی شکل میں, حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی, لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی, جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے, آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے, اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار, باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ, کوئی بہت مشکل نہیں جاتی, اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار, مال کا ہی معاملہ ہے, دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو, نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہے نا.
تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں, ہم تو توحید پرست ہے, ہم اللہ سے شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا, بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا, صحابہ